بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت کرو گے تم قبرستان کی، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لو گے تم، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لو گے تم، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر جان لو تم یقینی طور پر جاننا، لترون الجحیم، ضرور و ضرور دیکھو گے تم جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور و ضرور دیکھو گے اس جہنم کو آنکھوں سے دیکھنا، یقینی طور پر دیکھنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور و ضرور سوال کیے جاؤ گے تم اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں اس کی چند آیات کی تفسیر ہو چکی، جس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ تکاثر نے لوگوں کو غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کی مراد بھی بیان کر دی گئی تھی کہ تکاثر سے کیا مراد ہے، اور پھر حتی زرتم المقابر میں جو اشارات موجود ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے تھے، اس کی تفسیر بھی کر دی گئی تھی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین تک بات ہو گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لترون الجحیم، البتہ ضرور و ضرور دیکھو گے تم جہنم کو۔ پھر آگے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، کہ یقینی طور پر تم دیکھو گے جہنم کو۔ اب یہاں پر عین الیقین کا لفظ ذکر کیا، آنکھوں سے دیکھنے کا یقین، یعنی مشاہدے کے بعد جو یقین حاصل ہو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اصل میں یقین جو ہے، یقین کے لفظی معنی العلم الذی لا شک فیہ ہے، کہ ایسا علم کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقین تبھی ہوتا ہے کہ جب کسی بات کے اندر کوئی شک نہ ہو۔ تو اس یقین کی جو ہے پھر 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 یقین، علم یقین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دلائل سے حاصل ہو، جو دلائل سے بات حاصل ہوئی ہو، یقین حاصل ہوا ہو، وہ علم یقین ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس سے اوپر والا درجہ ہے یقین کا، وہ ہے عین الیقین، کہ مشاہدے کے بعد کسی بات کا یقین ہوا ہو۔ اور ان دونوں سے اوپر درجہ ہے حق الیقین، تیسرا درجہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے حق الیقین۔ اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھیں کہ سب لوگوں کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، یقین ہے کہ موت آنی ہے، یہ ہو گیا علم الیقین۔ علم الیقین ہو گیا، موت کا یقین ہے، موت کو جانتے ہیں کہ انہیں آ کر ہی رہنا ہے، یہ ہو گیا علم یقین۔ اور جب فرشتے آگے موت کے وقت، فرشتے اس نے دیکھ لیے موت کے، تو اب اس کو عین الیقین ہو گیا، اس نے آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا کہ یہ موت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ اب جس وقت اس کی قبض کر دی گئی، روح قبض کر لی گئی، موت واقع ہو گئی، تو اب اس کو حق الیقین ہو گیا، جو اس نے مشاہدہ کیا تھا وہ حق سچ ثابت بھی ہو گیا، وہ یقین سچ ثابت ہوا، یہ ہو گیا حق الیقین۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے
تورات کی تختیاں لینے، تو اس وقت پیچھے ان کی قوم جو ہے وہ گوسالہ پرستی میں مصروف ہو گئی، مبتلا ہو گئی، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کوہ طور پر ہی بتلا دیا کہ پیچھے آپ کی قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین تو اس وقت بھی ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو اس وقت ان پر جو اثر ہوا وہ اس وقت نہیں اثر ہوا جو آنکھوں سے دیکھنے پر اثر ہوا تھا۔ واپسی آئے، جب دیکھا یہ تو واقعی گوسالہ پرستی میں مبتلا ہیں، تو ان سے بے اختیار وہ تختیاں جو ہیں چھوٹ گئیں، نیچے گر گئیں، یہ ان پر اثر ہوا۔ یعنی ایک ہے کسی بات کا علم ہونا، یقین ہونا، اور ایک ہے مشاہدہ کر لینا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس لیے تو اس وقت یہ ان کی یہ حالت نہیں ہوئی، ان پر یہ اثر نہیں ہوا اس بات کا، لیکن جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ ان سے بے اختیار جو ہیں وہ تختیاں چھوٹ گئیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم یقین کے طور پر فرمایا کہ اگر یہ یقینی طور پر موت کو، اپنے انجام کو جان لیتے تو یہ لما الہاکم التکاثر، تو یہ تکاثر، مال کی کثرت جو ہے ان کو غافل نہ کرتی۔ پھر آگے فرمایا کہ جہنم کو دیکھیں گے، یعنی ان کو مال کی کثرت نے غافل کر رکھا تھا دنیا میں، دنیا کی زندگی میں یہ غافل رہے، مال کی کثرت نے ان کو غافل کر دیا، تو اب آخرت میں جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین الیقین، یقینی طور پر مشاہدہ کریں گے یہ اس جہنم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اس کی دوسری جگہ پہ مزید وضاحت ہے کن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک قوت شنوائی، سننے کی قوت، اور قوت بینائی، دیکھنے کی قوت، اور دل، یہ سب قیامت کے دن محشر میں سوال کیے جائیں گے۔ یہ نعمتیں ہیں، قوت بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، قوت شنوائی دی سننے کے لیے، اور قوت بینائی دیکھنے کے لیے دی۔ کیا ان کو برے کاموں کو دیکھتا رہا یا نیکیوں میں ان کو لگایا؟ برے کاموں، بری چیزیں سنتا رہا یا اچھی چیزیں سنی اس نے، نیکی کے کاموں میں لگایا اس کو؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، اس نے کہاں پر خرچ کی؟ اب قرآن مجید میں یہ آ گیا، اور دل کے اندر اس نے کیسے عقائد رکھے، عقائد حقہ رکھے یا عقائد غلط عقائد، عقائد باطلہ رکھے، اس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تندرستی کے بارے میں، صحت کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آپ کو صحت اور تندرستی دی تو آپ نے کہاں پر اسے خرچ کیا؟ اور ٹھنڈا پانی دیا، ٹھنڈا پانی یہ بھی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی۔ آج اتنی گرمی میں ہم کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، وہ گرمی ساری دور ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ باہر سے گرمی سے آئیں، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو طبیعت اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ٹھنڈا پانی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گویا کہ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو انسان اتنی ہر لمحے لاکھوں نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر اگر غور کیا جائے تو لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہر وقت انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کے بارے میں محشر میں سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے گا انسان، اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں سرکے گا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ پہلا سوال ہوگا کہ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عمر دی کہ تم نے کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شباب، قوت دی، جوانی دی،
اس جوانی کی قوت کو کہاں پر خرچ کیا۔ تیسرے نمبر پر سوال ہوگا کہ تم نے مال کمایا جائز طریقے سے کمایا کہ ناجائز طریقے سے کمایا۔ چوتھے نمبر پہ سوال ہوگا اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، برائی کے کاموں میں خرچ کیا، اسراف تو نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پانچواں سوال ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ یعنی علم بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا، اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحت اور امن، ان دونوں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، صحت اور امن، ان دو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عافیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ لذیذ کھانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے، تمہیں کھلائے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گویا کہ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان سے قیامت کے دن ہر لذیذ چیز کے بارے میں، ہر لذیذ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ اولاد سے ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں ہو، ہر نعمت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول بالکل ٹھیک ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی خاص نعمت کا کوئی ذکر نہیں کہ کسی خاص نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک نعمت جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آیا کہ ان کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا یا برائی کے کاموں میں خرچ کیا۔ تو یہ اس کی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور برے کاموں سے ہمیں بچائے، اور ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ